امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صفوں کی تیاری شروع تھی۔ مصلی امامت پہ تشریف لائے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک بدبخت نے خنجر کے مسلسل 3 وار کیے۔ جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا، زمین پہ تشریف لائے، لیکن نماز کی امامت اور جماعت میں فرق نہ آنے دیا۔ فوراً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ نماز مختصر پڑھی گئی۔ قاتل غنڈہ ہر طرف صحابہ میں دائیں بائیں خنجر مارتا ہوا نکلتا جا رہا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق 9، 11، 12، 13 صحابہ کرام شدید زخمی اور شہید ہو گئے۔ بالآخر قاتل پر چادر ڈالی گئی، اور اس طرح قاتل کو جب پتہ چلا کہ اب میری جان خلاصی ممکن نہیں، اب جان چلی ہی جائے گی، اس بدبخت نے خودکشی کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ صحابہ کرام کا تانتا بن گیا۔ آہ و بکا اور فریاد کی آواز ہر طرف آنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ان کے بیٹے نے گود میں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جناب عمر فاروق نے فرمایا، میرا سر زمین پہ رکھو، اگر میں قیامت کے عذاب سے نہ بچا تو یہ میرے لیے بہت بڑی خرابی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے جناب عمر فاروق نے فرمایا، میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، خود ادا کرنا، اگر ادا نہ کر سکو تو بنی عدی بن کعب سے مدد لینا، اگر وہ ادا نہ کر سکیں پھر قریش سے مدد کی درخواست کرنا اور میرا قرضہ ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سے فرمایا، جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے درخواست کرنا کہ مجھے دفن ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں جگہ دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس بات کو لے کر ام المومنین کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور سارا ماجرا کہہ سناتے ہیں۔ ام المومنین جواب میں ارشاد فرماتی ہیں، میں نے اپنی قبر کے لیے وہ جگہ خاص کر رکھی تھی۔ خیال یہ تھا کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنے آپ کو وہاں دفن کروں، لیکن میں اپنی ذات پر جناب عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے ان کو وہاں دفن کیا جائے۔ جب عبداللہ بن عمر واپس آئے، حضرت عمر فاروق کی نگاہیں راستہ تک رہی تھیں۔ بیٹے سے فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کیا، حضور مراد مل گئی، اور آپ نے جیسے فرمایا تھا ویسے انہوں نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، ابھی تو میں زندہ ہوں، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں پھر بھی ان سے اجازت لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی پریشانی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ خلیفہ کا انتخاب کریں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے انتخاب نہیں فرمایا۔ جناب صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ یعنی خلیفہ کا انتخاب کرنا نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 بندے آپس میں مشورہ کر لیں اور جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ اس میں حضرت سعد، حضرت طلحہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کی مرضی، آپس میں جس کو خلیفہ منتخب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں طبیب لایا گیا۔ اس نے کھجور کا شیرہ شربت نبیس پلائی، لیکن زخم کے رستے سے کھجور کی ساری شربت باہر آ گئی۔ انصار میں سے ایک معالج طبیب کو بلایا گیا، انہوں نے دودھ پلایا، دودھ بھی زخم کے رستے سے باہر آ گیا۔ انہوں نے عرض کیا، حضور آپ نصیحت کریں، لگتا ہے کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
اسی کشمکش میں تھے، اسی حالت میں تھے، اور دنیا سے جانے کے اسباب بن رہے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، آپ اس دنیا سے چل بسے، لیکن جانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی، آپ کی عزت و عظمت بیان کی۔ آپ نے فرمایا جو کہتے ہو کیا تم قیامت کے دن گواہی دو گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بالکل، قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ گواہی دوں گا، اور میں اس بات کو بارگاہ رب میں عرض کروں گا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شدید غم اور دکھ میں تھے، اور فرما رہے تھے ہماری جانیں تم پر فدا ہوں اور ہمارا خون تم پر فدا ہو۔ اس حال میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ جان نثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ہمیشہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر کے پڑوس میں مدفون ہوئے۔ اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں، اور اللہ پاک ان کے طفیل امت مسلمہ پہ کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔